सैटेलाइट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। एवरी सैटरडे हम आपकी खदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट न्यूज़। आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं सीधा समरी के जानिब कि आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या देख सकेंगे। पाकिस्तान का सैटेलाइट, कोरोना आलमी मंजरनामा, अफ्रीका में इबोला वायरस, अफगानिस्तान की मजबूरी सियासी सूरत हाल, अमरीका में बर्फानी तूफान, भारत में किसानों का एहतजाज, यमन में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार बच्चे, वज़ीर आज़म का आलमी फ़ंड बराए ज़रई तरक्की से वर्चुअल खिताब, चीन में डिजिटल करेंसी और इसके अलावा बहुत कुछ। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मखसूस यूरोपीय पार्लिमानी ग्रुप के मकबूजा इलाके के दौरे पर श्रीनगर समेत पूरी वादी में हड़ताल की गई और स्याह परचम लहराए गए। पाकिस्तान ने भारत से मुतालबा किया है कि आज़ाद मुबस्सिरीन की टीम को मकबूजा इलाके में दौरे की इजाज़त दी जाए ताकि वहाँ की सूरत हाल दुनिया के सामने लाई जा सके। देखते हैं इस पर एक तफसीली रिपोर्ट। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत वादी जम्मू कश्मीर में मखसूस यूरोपीय पार्लिमानी ग्रुप की आमद मोदी हुकूमत की तरफ से आलमी बिरादरी को गुमराह करने की चाल और फिस्ताई प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। 5 अगस्त 2019 से मकबूजा वादी में भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है और इंसानी हुकूक की इंसानियत सोज खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, लेकिन मोदी हुकूमत के खिलाफ आलमी ज़मीर ख्वाबे खरगोश में महव है। रवां हफ्ते भारतीय हुकूमत ने अपने मनपसंद यूरोपीय पार्लिमानी ग्रुप को मकबूजा वादी का दौरा कराया है ताकि आलमी बिरादरी को अपनी अय्यारी और मक्कारी के जरिए गुमराह कर सके। 24 रुकनी इस मनपसंद ग्रुप की मकबूजा इलाके में आमद के मौके पर ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई और स्याह परचम लहराए गए। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से दी गई थी। इस दौरान तमाम दुकानें, कारोबारी मराकज़ बंद और सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। तहम सख्त सिक्योरिटी और पाबंदियों के बावजूद गैर मुल्की सिफारतकारों के मनपसंद दौरे के खिलाफ श्रीनगर और दीगर इलाकों में स्याह झंडे लहराए गए और पोस्टर्स चस्पा किए गए। हड़ताल का मकसद मोदी की फिस्ताई हुकूमत की तरफ से तरतीब दिए गए मनपसंद यूरोपीय पार्लिमानी वफ्द के दौरे और आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। मीरवाइज फोरम ने सिफारतकारों पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी अवाम के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलत फराहम करें। मकबूजा इलाके की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मुतादिद अरकान जिन्होंने पलगाम में सिफारतकारों से मुलाकात करनी थी, उन्हें नजरबंद कर दिया गया और उन्हें बाहर निकलने की इजाजत तक नहीं दी गई। ताहम अपने बाज मनपसंद अरकान को इलाके में सिफारतकारों से मुलाकात की इजाजत दी गई। पाकिस्तान ने भारत की इस अय्याराना चाल को मुस्तरद करते हुए भारत से मुतालबा किया है कि मकबूजा वादी में आज़ाद मुबस्सिरीन की टीम को जाने की इजाजत दी जाए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि मनपसंद और मखसूस ग्रुप की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद मुबस्सिरीन, इस्लामी ताउन तंजीम, इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर, आलमी मीडिया और दूसरी आज़ाद तंजीमों की टीम को मकबूजा वादी में आज़ादाना हैसियत में दौरा करने की इजाज़त दे ताकि इस इलाके की सूरत हाल दुनिया के सामने आ सके और भारत का असल चेहरा आलमी बिरादरी पर वाज़े हो सके। उन्होंने कहा, इस तरह के मनपसंद ग्रुप्स के दौरे भारत की तरफ से अपने मजालिम पर पर्दापोशी और आलमी बिरादरी को गुमराह करने की कोशिश है। दुनिया भर में कोरोना की वबा तेजी के साथ फैल रही है और कई ममालिक में वबा से बचने की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। आलमी इदारे सेहत ने एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को हंगामी हालात में लगाने की मंजूरी दे दी है। मरीजों की तादाद और वैक्सीनेशन के हवाले से देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस अपनी मुख्तलिफ शक्लें तब्दील करके इंसानों को बड़ी तेजी से मुतासिर कर रहा है और वबा से महफूज रहने के लिए दुनिया भर के मुतअद्दिद ममालिक में वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो चुका है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रवां हफ्ते आलमी इदारा सेहत ने तरक्की पजीर ममालिक को सस्ती वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई गई मुश्तरका वैक्सीन को कोरोना वबा के खिलाफ हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडेनम का कहना है
کہ ان کے پاس کافی مقدار میں ویکسینز موجود ہیں اور جلد ان کی تقسیم کی جائے گی، لیکن ان کی پیداوار کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا یہ ویکسین دوسروں کے مقابلے میں سستی ہے اور اس کی تقسیم بھی آسان ہے۔ دنیا بھر میں متعدد ویکسینز کے استعمال کی منظوری دی جا چکی ہے اور دنیا کے اکثر ممالک میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد لگ بھگ 112 ملین ہو چکی ہے، جن میں سے 86 ملین سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں اور 24.5 لاکھ مریض وبا کی بھینٹ چڑھ کر لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا وائرس 8 لاکھ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے اور یومیہ اموات کی تعداد 17,000 کے قریب ہے۔ مریضوں کی تعداد اور اموات کے حوالے سے امریکہ سرِ فہرست ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 28 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 19 ملین کے قریب لوگ صحت مند ہو چکے ہیں اور 5 لاکھ سے زائد افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 94 لاکھ کے قریب ہے، جس میں سے 18,000 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں ہر 10 لاکھ متاثرہ افراد میں سے 1,513 مریضوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور ہر 10 لاکھ میں سے 85,000 سے زیادہ لوگ کورونا کی وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں کل متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 9.5 لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں سے 1 کروڑ 6.5 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1,56,000 سے زیادہ مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 1,37,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں سے 9,000 مریضوں کی حالت خطرے میں ہے۔ بھارت میں ہر 10 لاکھ میں سے 7,800 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے 112 کی اموات ہوئی ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 99,80,000 کے لگ بھگ ہے، جن میں سے 89.5 لاکھ متاثرہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور 2,42,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 7,86,000 سے زائد ہے، جن میں سے 8,000 سے زیادہ کی حالت تشویشناک ہے۔ برازیل میں ہر 10 لاکھ میں 46,700 سے زیادہ لوگ وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 1,134 کی اموات ہوئی ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے روس چوتھے نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 41 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 36 لاکھ سے زیادہ متاثرہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور 81,000 سے زیادہ افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 4 لاکھ ہے، جن میں سے 2,500 کے قریب مریضوں کی حالت موت کے خطرات سے دوچار ہے۔ روس میں ہر 10 لاکھ میں سے 28,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے 561 مریضوں کی اموات ہوئی ہیں۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے برطانیہ 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد لگ بھگ 41 لاکھ ہے، جن میں سے 23 لاکھ کے قریب مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1,20,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,70,000 سے زیادہ ہے، جن میں سے 2,700 سے زیادہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں ہر 10 لاکھ میں سے 60,000 کے قریب لوگ وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 1,746 مریض لقمہ اجل بنے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ براعظم افریقہ کے 6 ممالک میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ 2013 سے لے کے 2016 تک افریقی ممالک ایبولا وائرس کی زد میں رہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ براعظم افریقہ میں ایبولا وائرس کے مزید کیسز سامنے آنے کے بعد عالمی ادارہ صحت نے 6 افریقی ممالک میں وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان ممالک میں وبا کی صورت ایبولا وائرس کے پھیلنے کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق لائبیریا اور سیری لیون سمیت براعظم افریقہ کے 6 ممالک میں ایبولا وائرس کے نئے مریض سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان مریضوں میں سے کئی مریض ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی خاتون ترجمان مارگریٹ ہیرس کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہوا ہے 7 ایبولا وائرس کے متاثرہ مریضوں میں سے 3 ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ کیسز گنی میں سامنے آئے ہیں۔ متاثرہ لوگوں سے ملنے والوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ یہ تقریباً 115 لوگ ہیں اور ان میں سے 109 لوگوں کو عالمی ادارہ صحت نے تلاش کر لیا ہے۔ ان کی اکثریت نزیروکور اور کنیکری کے علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ براعظم افریقہ میں صرف کورونا کی وبا کے خطرات نہیں، ایبولا وائرس کے خدشات بھی موجود ہیں۔ کونگو میں ایبولا وائرس کے نئے کیسز شمالی صوبے کیوو میں سامنے آئے ہیں۔ کل 4 مریضوں میں سے 2 کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ یہاں کے 4 اضلاع میں تصدیق شدہ ایبولا مریضوں سے ملنے والے لوگوں کی تعداد 300 کے قریب ہے اور یہاں ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کونگو کے شہر بوٹمبو سے ویکسین لگانے کی ابتدا کی گئی ہے اور رواں ہفتے عالمی ادارہ صحت نے ویکسینیشن کے عمل کی تصدیق کر دی ہے، جس کے مطابق ایبولا وائرس کی 1200 خوراکیں موٹنڈا ہیلتھ سینٹر میں پہنچا دی گئی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کونگو میں تقریباً 300 اور گنی میں 109 کے قریب ایسے افراد کی شناخت کی گئی ہے جو ایبولا مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہ چکے ہیں۔
کونگو اور گینی میں پیدا ہونے والی صورتحال اور ایبولا وائرس کے نمونوں پر تحقیق جاری ہے تاکہ اس کے دوبارہ پھیلاؤ کی وجوہات معلوم کی جا سکیں۔ مارگریٹ ہیرس کا کہنا تھا کہ فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ایبولا وائرس انسانی آبادی میں مستقل طور پر موجود ہے یا ایک مرتبہ پھر سے جانوروں سے انسانوں میں پھیل رہا ہے۔ تھائی لینڈ میں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر 52 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب ہوئی، جس کے دوران یہ جوڑے ہاتھیوں پر سوار ہو کر ایک جلوس کی صورت میں تقریب میں پہنچے۔ آئیے یہ انٹرسٹنگ رپورٹ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ رواں ہفتے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر تھائی لینڈ میں 52 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اجتماعی شادیوں کی یہ خصوصی تقریب نونگ نوک گارڈن میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے اور اپنی زندگی کے اس پرمسرت موقع کو یادگار بنانے کے لیے نوبیاہتا جوڑے ہاتھیوں پر سوار ہو کر تقریب میں پہنچے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ہاتھیوں پر بیٹھ کر شادی کرنے کی روایت بہت پرانی ہے اور تھائی لینڈ میں لوگ ایسے یادگار موقع پر ہاتھی کی سواری کو پسند کرتے ہیں۔ 36 سالہ دلہن ڈوانگ سوری ٹونگسائی کا کہنا ہے کہ یہ دن ان کے لیے بہت خصوصی ہے اور ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اس سے ہماری خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے شوہر پیٹر نے ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ کر شادی کے کاغذات پر دستخط کرنے سے بہت لطف اٹھایا ہے۔ 59 سالہ دولہے پیٹر کا کہنا ہے کہ انہیں کورونا کی وبا کے دوران یہاں آ کر جو خوشی ہوئی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ ہم کورونا کی وبا کے دوران اس خوبصورت پارک میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں۔ یہ بات یقیناً میرے لیے بے حد مسرت کن ہے۔ 26 سالہ دولہے پاٹی پھاٹ پانتھا نون کا کہنا ہے کہ انہوں نے خوشی کے اس موقع کو یادگار بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ 23 سالہ دلہن کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ ان کی شادی کا موقع کسی یادگار دن پر طے ہو۔ اس خوبصورت گارڈن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کیمپون ٹانساچا کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ میں وبا سے لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں لوگوں نے ہدایات پر عمل کیا ہے اور حکومت سے تعاون کیا ہے۔ کورونا وبا کی دوسری لہر میں یہاں سیر کو آنے والوں کی تعداد میں واضح کمی ہوئی تھی، لیکن اب یہاں آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاتھی پر بیٹھ کر شادی کی تقریب میں آنا پرانی روایت ہے اور ہر سال یہاں یہ تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں سینکڑوں جوڑے شرکت کرتے ہیں، لیکن اس سال وبا کی وجہ سے یہاں جوڑوں کی کم تعداد شریک ہوئی ہے۔ گزشتہ سال امریکہ اور طالبان کے مذاکرات اور امن معاہدے کا نئی امریکی حکومت جائزہ لے رہی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ یہاں سے فوجیوں کا انخلا تشدد میں کمی سے مشروط ہے اور مناسب وقت آنے سے پہلے افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک تفصیلی رپورٹ۔ گزشتہ سال 29 فروری کو ہونے والے امریکہ طالبان معاہدے سے بین الافغان مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی اور دوحہ میں فریقین کے مابین افغان امن عمل کے لیے پیش رفت ہوئی۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے امریکہ طالبان معاہدے کا دوبارہ جائزہ لینے کے اعلان سے بین الافغان مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔ معاہدے کی روح سے اس سال مئی تک امریکہ سمیت غیر ملکی افواج کا افغانستان سے انخلا مکمل ہونا طے پایا تھا۔ تاہم امریکہ اور اس کے اتحادی معاہدے کی شرط کو پورا کرنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ افغانستان میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں ہفتے مسعود فاؤنڈیشن کی سربراہ احمد ولی مسعود نے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بین الافغان مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کے لیے تمام فریقین کو تشدد کے خاتمے، جنگ بندی اور تنازع کے سیاسی حل کے لیے تعمیری انداز میں مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اپنے دیرینہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان برادرانہ تعلقات، مشترکہ تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایات میں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بعد پاکستان ہی افغان تنازع کے حل کا خواہاں ہے، کیونکہ اس تنازع اور عرصے سے افغانستان میں شورش سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے بین الافغان مذاکرات اور امریکہ طالبان معاہدے میں سہولت کے لیے بھرپور تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین تجارت اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کوششیں اور افغانستان کی ترقی اور استعداد بڑھانے کے لیے
इमदाद जारी रहेगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नेटो दिफाई वज़रा के इजलास में अफगानिस्तान से फौजी इनखला से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं किया। वज़राए दिफा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि इस मामले पर आने वाले हफ्ते के दौरान करीबी मुशावरत और हम आहंगी को जारी रखेंगे। अमेरिका में शदीद बर्फबारी Are here, the two captains, Karachi Kings, led by Imad Wasim and Sarfraz is leading Gladiators. Roshan Manama from Sri Lanka is here once again to join us for this spectacular HBL PSL. Welcome to the post. Roshan, you are the home captain, Imad. Yes. You have the coin. Here we go. Tails. Tails is the call. It's come down as heads. Imad, what have you decided to do? We're going to ball first. What is your read of the 22 yards? It's a very good wicket as a look of it, and I think as long as the game progresses, I think it's going to get better. So we try to chase it down. बैटिंग करेंगे सर, आप क्या इरादे हैं? रमेश भाई अच्छा ट्रैक है, कोशिश करेंगे रन्स ऑन द बोर्ड करें और उसको डिफेंड करें और तो अच्छा इसको सेट रिकॉर्ड कराची किंग्स के अगेंस्ट आपका शानदार है। हाँ जी बिल्कुल अच्छा है। अब ये कि नया सीज़न है और कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें इस सीज़न में और जो रिकॉर्ड रहा है उसको बरकरार रखें। You've got to get rid of Chris Gayle ASAP, Imad, because that's going to be a clincher for them. If he gets off to a great start, it could be game over for you. Yes, obviously, I think he's a superstar of T20, even every format. So we have certain plans. I hope it works out. Otherwise, Chris Gayle is a dangerous player, but we have got enough firepower to execute the spell and execute the system. आपकी स्ट्रेंथ्स अगर मैं जल्दी से पूछूं सरफराज के, एक तो आप एक बन के खेलते हैं, स्पिरिट बहुत अच्छी है, और टैलेंट के हिसाब से किसको देखना हमें चाहिए? रमेश भाई इस साल जो है आपको पता है क्रिस गेल जो है वो टीम का पार्ट है, उसके अलावा टॉम बेंटन जो है बहुत एक्साइटिंग ओपनर है इंग्लैंड के, वो इस वक्त टीम में खेल रहे हैं। उसके अलावा कैश अहमद की अच्छी इंडक्शन हुई है हमारी टीम में। उसके अलावा जो हमारे पास बॉलिंग है, मैं उससे बड़ा मुतमईन हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो हसनैन नसीम शाह का जोड़ी है और उसके बाद उस्मान शनवारी हमारी टीम में है, तो ये पेस अटैक है जो कि किसी भी टीम को नीचे लगा सकता है। All the best, boys. Thank you, Roshan. So we have the news from the toss, and that is that Karachi Kings have won the toss and elected to bowl. नाज़रीन यहाँ पर आपको बताते चलें कि PSL सीज़न 6 का जो है वो पहला मैच है आज, और उसी हवाले से जो है वो पहले मैच में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो आज रात 8 बजे से मद्दे मुकाबल होंगे। और इसी हवाले से अभी जो है वो आपने टॉस देखा। नाज़रीन कराची किंग्स ने जो है वो टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है लेट द बेस्ट टीम विन्स। अमेरिका में शदीद बर्फबारी और यखबस्ता हवाओं की वजह से कई रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। बर्फानी तूफान के बाइस अमेरिका में कई अफराद हलाक और लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की कई रियासतों में शदीद सर्दी, यखबस्ता हवाओं, मुसलसल बर्फबारी और बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है, जबकि मुख्तलिफ हादसात और शदीद सर्द मौसम की वजह से मुतादिद लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। बर्फानी तूफान से बिजली की फराहमी मुअत्तल, पानी की फराहमी खत्म और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में 1.5 करोड़ लोगों को बर्फबारी के बायस मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 73% अमेरिका इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है, जबकि मुल्क में बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम की वजह से पाइप लाइनें जम जाने की वजह से कुदरती गैस की फराहमी में दिक्कत पेश आ रही है और ट्रैफिक का निज़ाम भी बहुत हद तक मुतासिर हुआ है। गुज़श्ता पीर से जारी सर्द तूफान ने अमेरिका के ज़्यादातर इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है और बर्फ की कई इंच मोटी तह जमने से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि टेक्सास में हंगामी हालात की करारदाद पर फौरी तौर पर दस्तखत करेंगे और वो चाहते हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में लोगों के दरमियान हों, लेकिन वो इमदादी कामों में मसरूफ मकामी हुकूमत पर बतौर सदर बोझ नहीं बनना चाहते, ताकि टेक्सास की मकामी हुकूमत अपने लोगों को रिलीफ देने में मसरूफ रहे और वो इनके काम में रुकावट का सबब न बने। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि उनकी टेक्सास के गवर्नर से बात हुई है और मैंने उनको मजीद मदद करने की पेशकश की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि विफाकी हुकूमत हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर का कहना था कि उन्होंने फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर से बातचीत की है और उन्हें हिदायत दी हैं कि इमदादी कामों की रफ्तार में इजाफा किया जाए। टेक्सास के गवर्नर ग्रेगरी एबट का कहना है कि इस वक्त रियासत के 1,65,000 घरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है और पावर कंपनी बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करने और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, मेरी सदर जो बाइडन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो टेक्सास के लिए हंगामी इमदाद की डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने को तैयार हैं। गवर्नर का कहना था कि
مقامی حکومت لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ ان کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ ٹیکساس کے لوگ ہمیشہ سے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آئے ہیں اور ہم ماضی کی طرح ان حالیہ چیلنجز کا بھی مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کئی امریکی ریاستوں میں برفانی طوفان سے ہزاروں لوگ مختلف پناہگاہوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پینے کے لیے پانی کی قلت سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ٹیکساس کے ایک رہائشی وکی بیلرڈ کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں گزشتہ 4 روز سے نہ پانی ہے نہ بجلی آ رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ 2.5 دنوں سے کچھ نہیں کھایا اور وہ یہاں پناہگاہ میں آنے سے پہلے ہی بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا موسم شدید سرد ہے۔ ٹیکساس میں واقع ایک پارک ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سردی سے گھرے ہوئے لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں تاکہ یہاں لوگ پناہ لے کر سردی سے محفوظ رہ سکیں۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج اب بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے ریل روکو مہم کے دوران ریلوے نیٹ ورک جام کر دیا، جس سے ٹرینوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی۔ آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت میں مودی حکومت کی طرف سے لائے گئے متنازع زرعی قوانین کے خلاف بھارتی کسان یونین کا احتجاج جاری ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے بھارتی کسانوں نے ریل روکو مہم کے تحت پورے ملک ریل نیٹ ورک کو جام کر دیا۔ مظاہرین نے ریلوے نیٹ ورک کو معطل کرنے کے لیے پٹریوں پر دھرنے دیے اور مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی۔ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے 4 گھنٹے تک ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کو روکے رکھا، جس نے پورے ملک میں ریلوے نیٹ ورک کو جام کر دیا۔ مودی حکومت نے احتجاج ناکام بنانے کے لیے ریلوے اسٹیشنز پر نیم فوجی دستے تعینات کیے رکھے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ریل روکو مہم کا مقصد مسافروں کو تنگ کرنا نہیں بلکہ مودی حکومت کو خبردار کرنا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ متنازع قوانین کی واپسی ہی مسئلے کا آخری حل ہے۔ کسان رہنما گرو چند سنگھ کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاج وفاقی حکومت کے خلاف ہے اور یہ احتجاج کالے قوانین کی واپسی تک جاری رہے گا۔ ایک پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ یہاں 100 کے قریب پولیس والے اور دوسرے سیکیورٹی فورسز کی ٹیمیں تعینات ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں آنے والے ہر شخص کی تلاشی لے رہے ہیں۔ مظاہرین میں شریک ایک کسان جتندر پال سنگھ کا کہنا ہے کہ اس مظاہرے میں جموں کے کسان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا اس مظاہرے میں تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں اور ہمارا احتجاج پرامن ہے۔ ہزاروں بھارتی کسانوں نے مودی حکومت کے متنازع زرعی قوانین کے خلاف دلی کے ارد گرد گزشتہ سال سے احتجاج کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ بھارت کی بیشتر کسان تنظیمیں حکومت سے متنازع زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور گزشتہ 2.5 ماہ سے احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حکومت اور کسانوں کے مابین مذاکرات کے کئی دور ناکام ہو چکے ہیں۔ مظاہرے میں شریک کسان شمس ہیر کا کہنا ہے کہ ریل روکو مہم سے ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسانوں کے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا ہے اور مودی سرکار کسانوں کے مطالبات پر غور نہیں کر رہی۔ ایک کسان رہنما ہاری کا کہنا ہے کہ وہ مہاتما گاندھی کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں۔ حکومت کسانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے ریل روکو مہم میں مسافروں کو اشیاء خوردونوش مہیا کی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ مسافروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ کسان رہنما کا کہنا تھا کہ ان کے مطالبات جائز اور قانونی ہیں۔ وفاقی حکومت نے ان متنازع زرعی قوانین کو 18 ماہ تک معطل کرنے کی پیشکش کی تھی، جسے کسانوں کی طرف سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ ریل روکو مہم مقامی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہی۔ ریاست پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور بنگال سمیت کئی ریاستوں میں کسان مظاہرین نے ریلوے ٹریک پر بیٹھ کر نعرے بازی کی اور دھرنا دیا، جس کی وجہ سے مختلف ریلوے سروسز متاثر ہوئیں۔ حکام نے صورتحال کے پیش نظر مختلف روٹس پر ٹرینوں کو روک دیا اور نتیجتاً درجنوں ٹرینیں گھنٹوں کی تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ سب سے زیادہ احتجاج پنجاب اور ہریانہ میں دیکھنے والوں کو ملا۔ یہاں ہزاروں کسان ریل کی پٹریوں پر دھرنا دے کر بیٹھے رہے۔ یمن میں جاری خانہ جنگی اور تصادم سے 2021 میں 23 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہاں سرکاری سطح پر کبھی قحط کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن اس وقت سب سے بڑے انسانی المیے سے دوچار ہے۔ یہاں غذائی قلت کا شکار بچوں سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یمن میں جاری خانہ جنگی، بد امنی اور تصادم کی وجہ سے ملکی حالات مخدوش ہیں۔
आम लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है और छोटे बच्चे खुसूसन ग़िज़ाई किल्लत की ऐन ज़द में हैं। और रवा हफ्ते एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में यहाँ 23 लाख बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम हैं, उनके ग़िज़ाई किल्लत के शिकार होने का खदशा है। और इस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि इस बहरान के हवाले से बरवक्त इक़दामात ना किए गए तो 4 लाख मासूम बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर अबदी नींद सो जाएंगे। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 13 साला बच्ची अहमदिया ताहिर का कुल वजन 11 किलोग्राम है। वो यमन के दारुल हुकूमत सना के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अहमदिया भी यहाँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने वाले लाखों बच्चों में शामिल है। 2 हफ्ते पहले उसे इलाज की गर्ज से अस्पताल लाया गया है। इसकी वालदा और भाई ने दोस्तों और हमसायों से अतियात इकट्ठे करके इस 13 साला बच्ची को अस्पताल ले आने का इंतजाम किया है, क्योंकि 6 साल से जारी फसादात और खाना जंगी के साथ साथ कोरोना की वबा ने यहाँ लोगों की जिंदगी को बेहाल कर रखा है। अहमदिया के भाई मोहम्मद अब्दुल शामी का कहना है कि उसकी बहन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, क्योंकि वो गुज़िश्ता 3 साल से बेघर हैं और किसी भी तरफ से मदद इमदाद ना मिलने की वजह से, आमदनी ना होने की वजह से और मजदूरी ना मिलने की वजह से उसे कभी भी हम मुकम्मल मुतवाज़न ग़िज़ा मुयस्सर नहीं कर सके। अब हम इसको अस्पताल ले आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा या किसी दूसरी तंजीम ने कोई इमदाद फराहम नहीं की। अहमदिया की मां शामिया मोहम्मद का कहना है कि उसका वालिद जाँ बहक हो चुका है, ना कोई आमदनी है तो हम इसे खुराक मुयस्सर नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात हमें फाक़े करने होते हैं। 70 हॉस्पिटल में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों के वार्ड के सरबरा अब्दुल मालिक अल वाहिदी का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होकर बीमारियों की जद में आने वालों की तादाद में बहुत इजाफा देखने में आ रहा है। उन्होंने कहा कि यौमिया मरीजों की शरह में भी इजाफा हो रहा है और बाज़ औक़ात पेट्रोल के बहरान की वजह से लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। ग़िज़ाई किल्लत की वजूहात के हवाले से अब्दुल मालिक वाहिदी ने कहा, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें खाना जंगी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, अद्वियात की अदम फराहमी और इमदादी तंजीमों की अदम तौजी और अदम ताउन बड़ी मिसालें हैं। उन्होंने कहा बाज़ औक़ात मरीज को अस्पताल पहुंचाने तक 2 से 3 दिन लग जाते हैं और मरीज की हालत तशवीशनाक और पेचीदा हो जाती है। अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत है, जबकि मासूम मरीजों के लिए इन अद्वियात की अशद जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी तंजीमों से अपील करते हैं कि वो पाबंदियों को खत्म करके अद्वियात की फराहमी और खुराक के हवाले से इमदाद को बहाल करें। रवा हफ्ते जारी होने वाली रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी तंजीमों ने खबरदार किया है कि 2020 की निस्बत इस साल सख्त ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने वालों की तादाद में 22% इजाफा हुआ है। इस तरह 2021 में 23 लाख बच्चों का इस ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने का खदशा है। फंड्स की कमी और कोरोना वबा की वजह से बंदिशों ने भी यहाँ के लोगों को मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इमदादी तंजीमों ने कहा है कि यमन में जारी ग़िज़ाई किल्लत के बहरान से निमटने के लिए 3.4 अरब डॉलर्स के फंड्स की जरूरत है, जबकि उन्हें 1.9 अरब डॉलर्स मौसूल हुए हैं। इस तरह के इमदादी प्रोग्राम्स महदूद और बंद हो रहे हैं। यमन में ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों का शिकार हुए लाखों लोगों के लिए बहुत ज्यादा फंड्स दरकार हैं, लेकिन फंड्स की शदीद कमी की वजह से यहाँ इमदादी काम मुअत्तल है। हौसी कबाइल और सऊदी हिमायती इत्तेहाद 2014 से एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और यमनी बाशिंदे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मासूम बच्चे अस्पतालों में आलमी इमदाद के मुंतजिर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैनुल अक़वामी फंड बराए ज़राई तरक्की की गवर्निंग काउंसिल के इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत इंसानी बका की बुनियादी ज़रूरत है। उन्होंने कहा मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए मनसूबाबंदी करनी होगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल्लाहु अकबर,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بین الاقوامی فنڈ برائے زرعی ترقی کی گورننگ کونسل سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ زراعت انسانی بقا کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور مستقبل کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے دانشمندانہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی کی اشد ضرورت ہے۔ کونسل سے اپنے ورچوئل خطاب میں وزیر اعظم نے دنیا میں غربت اور افلاس کے خاتمہ کے لیے 5 نکاتی ایجنڈا پیش کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے بنیادی زرعی ڈھانچے میں سرمایہ کاری، اجناس کی منصفانہ قیمتیں، جدید زرعی ٹیکنالوجی کا استعمال، خوراک کی کھپت اور استعمال کے ساتھ پیداوار کے طریقوں اور اسے بڑھانے کے لیے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ عالمی ادارہ خوراک خبردار کر چکا ہے کہ دنیا کے 20 سے زائد ممالک غذائی قلت کے حوالے سے خطرات کا شکار ہیں۔ دنیا کو کرونا وبا سے بحالی کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا یا تو ہم اکٹھے ختم ہو جائیں گے یا پھر مل کر چیلنجز سے کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کسانوں کو کارپوریشنز کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پاکستان میں زرعی شعبے کے لیے فنڈز میں 3 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ سی پیک میں زرعی شعبے میں جدت لانے کے کام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے پائیدار ترقی کے حصول کو اپنی ترجیح بنایا ہے۔ کرونا وبا میں احساس پروگرام کے ذریعے مالی مشکلات کے باوجود غریب خاندانوں کو مالی معاونت فراہم کی ہے۔ اگلے 3 سال میں 10 ارب درخت لگائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا زراعت انسانی بقا کے لیے ضروری ہے۔ آج دنیا کو زرعی بحران کا سامنا ہے۔ دنیا کی آبادی جلد ہی 8 ارب تک پہنچ جائے گی جبکہ 60 کروڑ افراد افلاس کا شکار ہوں گے۔ انہوں نے کہا 10 کروڑ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں اور کرونا وبا کے باعث مزید 10 کروڑ افراد انتہائی غربت کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دنیا کو کرونا سے نمٹنے کے لیے اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں مالی وسائل اور سرمایہ کاری میں کمی، تجارتی مسائل، پیداوار اور کھپت کے غیر روایتی طریقے، زرعی زمین اور جنگلات میں کمی، پانی کا بحران، حیاتیاتی تنوع کا نقصان اور آلودہ دریا اور سمندر جیسے مسائل شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مستقبل کے لیے اپنے ویژن میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا عالمی سطح پر معاملات کی بہتری کے لیے اور تمام انسانیت کی بقا کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا وبا کے بحران سے پیدا ہونے والی کساد بازاری کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اپریل 2020 میں قرضوں کے حوالے سے ریلیف کی تجویز دی تھی، جس میں G20 ممالک
عالمی بینک اور عالمی مالیاتی فنڈ اور دیگر اداروں کی طرف سے قرضوں کی معطلی کے اعلان سے کچھ ریلیف حاصل ہوا ہے، لیکن تازہ ترین اندازوں کے مطابق ترقی پذیر ممالک کو کرونا وبا کے اثرات سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے 4.3 کھرب ڈالرز کی ضرورت ہوگی۔ جشن بہارا اور نئے قمری سال کی ابتدا پر چین کے مختلف شہروں میں شہریوں کو لاٹری اسکیم کے تحت ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں تحائف دیے گئے تاکہ لوگوں کو کرنسی کی اس نئی شکل سے انٹروڈیوس کروایا جا سکے اور ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال کو بھی فروغ مل سکے۔ آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کے مختلف شہروں میں ڈیجیٹل کرنسی کو متعارف کروانے کے لیے اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے شہریوں کو لاٹری کے ذریعے $31 کی رقم بطور تحفہ بھیجی گئی ہے۔ یہ رقم موبائل کے ذریعے ورچوئل سرخ لفافوں کی شکل میں لاٹری جیتنے والوں کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی ہے، جس سے لاٹری جیتنے والے خوش نصیب نئے قمری سال اور جشن بہارا کے موقع پر ڈیجیٹل کرنسی سے جوتے، کپڑے، تحائف خرید سکیں گے اور سینما، ریسٹورنٹس اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے بھی اس کرنسی کی نئی شکل کو استعمال کر سکیں گے۔ یہ کرنسی مختلف سٹورز اور آن لائن خریداری کے لیے بھی استعمال ہو سکے گی اور اس کو ضروریات زندگی کی اشیاء کے حصول کے لیے لگ بھگ 10,000 سے زیادہ کاروباری مراکز نے قبول کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے مشرقی صوبے جونگسو کے شہر سوزہو میں $46.5 لاکھ لاٹری کے ذریعے تقسیم کیے گئے، جن میں فی کس 200 یوان دیے گئے ہیں، جو لگ بھگ $31 کے برابر ہے۔ لاٹری جیتنے والے ایک صارف رونشن کا کہنا ہے کہ اس نے آن لائن اپلائی کیا تھا۔ خوش قسمتی سے میرا لاٹری جیتنے والوں میں قرہ نکل آیا ہے۔ انہوں نے کہا میں ساری رقم نئے سال کی خریداری پر خرچ کروں گا۔ ایک تاجر پیشہ شخص جن لم کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے بہت پہلے تیاریاں کی۔ بینک کے عملے نے ہمارے ملازمین کی تربیت کی ہے اور یہ عمل بہت آسان ہے۔ یہ ہمارے ملازمین اور گاہکوں دونوں کے لیے کسی مشکل کا سبب نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہاں لگی ہوئی ڈیوائسز کو اپ گریڈ کر دیا ہے۔ تاجر طبقہ اس کرنسی کو قبول کرنے کے حوالے سے کوئی فیس موصول نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک آسان طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں۔ بیجنگ نے $15.5 لاکھ ڈیجیٹل کرنسی کی شکل میں شہریوں میں تقسیم کیے ہیں تاکہ 2022 کے لیے لوگوں کو اس کرنسی کے استعمال کے لیے مکمل طور پر تیار کیا جا سکے۔ چین کے جنوبی صوبے گونگڈونگ میں $77 لاکھ تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ اکتوبر 2020 سے شروع کیا گیا تھا۔ اس وقت چین میں ڈیجیٹل کرنسی بیجنگ، تھائیجان، ہیبی، یانگسٹرز ڈیلٹا، ہانگ کانگ، میکاؤ ریجن اور مغربی چین کے علاقوں میں کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاک بحریہ کی 7ویں کثیر الملکی امن مشق 2021 اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ ان مشقوں میں 45 کنٹریز کی بحری افواج کے جنگی جہاز شریک ہوئے۔ امن مشق کی اختتامی تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی مہمان خصوصی تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کی کثیر الملکی بحری مشق امن 2021 انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کے ساتھ شمالی بحیرہ عرب میں اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ 6 دنوں تک جاری رہنے والی پاک بحریہ امن مشق میں 45 ممالک کی بحری افواج شریک ہوئیں، جن میں چین، روس، کینیڈا، امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، سعودی عرب، ترکی، بنگلہ دیش، سری لنکا، برطانیہ اور جاپان سمیت دیگر ممالک کے جنگی جہاز، اسپیشل آپریشن فورسز، اعلیٰ فوجی حکام اور مندوبین شریک ہوئے۔ اس مشق کی اختتامی تقریب شمالی بحیرہ عرب میں منعقد کی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ وہ پاک بحریہ کی بہترین تربیت، فرض سے لگن، مستعدی اور قربانی کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا امن 2021 مشقیں بحری تجارت اور سمندر میں معدنی وسائل کی تلاش سے متعلق کاوشوں کی بھی عکاس ہیں۔ اختتامی تقریب میں پاکستان بحریہ اور دیگر شریک ممالک کی بحری افواج نے بحری جہازوں سے شاندار امن فارمیشن بنائی۔ بحری امور کے وفاقی وزیر، دفاعی پیداوار کی وفاقی وزیر، وزیر اعلیٰ سندھ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، پاک فوج کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ بھی اختتامی تقریب میں شریک تھے۔ مختلف ممالک کے سفیر،
हाई कमिश्नर्स, आला अस्करी अफसरान और दिफाई और नेवल अताशी भी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की तकरीब में शरीक थे। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान सदर ममलकत ने मुख्तलिफ पेशा वराना सलाहियतों और महारतों का मुजाहिरा देखा। फ्लीट रिव्यू के दौरान पाक बहरिया, पाक फजाइया और मश्क में शरीक गैर मुल्की फजाई तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया, जिसके बाद मश्क में हिस्सा लेने वाले बहरी जहाज़ों और ऑफिसर और जवानों ने सदर ममलकत को सलामी पेश की। सदर ममलकत ने कसीरुल मुल्की बहरी अमन मश्क 2021 के कामयाब इनेकाद और खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के क़याम के सिलसिले में पाकिस्तान के अज़्म समीम के इयादे पर पाक बहरिया को मुबारकबाद पेश की। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें अपने कीमती फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है worldview@ptv.com.pk। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज।